اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQTV کی یہ بہترین کاوش جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، اور جسے یہ ذرائع ناچیز ہر بدھ اور جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے ARYQTV کی اسکرین پہ حاضر ہو جاتی ہے۔ جناب، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ صنف نازک کو دین اسلام کی بنیادی تجلیات سے منور کیا جائے تاکہ ہر گھر میں، ہر چوکھٹ پہ، ہر دہلیز پہ دین اسلام کی تعلیمات کو پہنچایا جائے ان اے سمپل وے، تاکہ خواتین سمجھیں بھی، اور پھر کوشش یہ ہو کہ ان کے گھرانوں میں ہمیں دین کی پریکٹس نظر آئے۔ اور جناب، اسی عزم، اسی موٹو اور اسی کوشش کے ساتھ ہم آج بھی حاضر ہوئے ہیں۔ آج جو ہم موضوع لے کے حاضر ہوئے ہیں، ماشاءاللہ، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پورا پروگرام رائٹ فرام دی بگننگ ٹل اینڈ دیکھیں، اور جناب جو سیکھنے سمجھنے کے پہلو اس میں میرے اور آپ کے، ہم سب کے لیے ہیں، ان پہ ہمیں یعنی ایک گہری نگاہ بھی رکھنی ہے اور پھر اپنے زندگیوں میں اسے امپلیمنٹ بھی کرنا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں رائٹس کے تعلق سے۔ ہم حق کی بات تو بہت کرتے ہیں، لیکن جناب جو ایک کا حق ہے وہ دوسرے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی ہے۔ اب اس رائٹ کو، اس ذمہ داری کو جسے آپ پہ لازم کیا گیا ہے، سمجھنا بھی ہے۔ خواتین کو ان کے حقوق پتہ ہوتے ہیں، مرد حضرات کے حقوق، بچوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق۔ جناب، حقوق تو بہت سارے ہیں لیکن کوتاہیاں بھی ہو رہی ہیں۔ تو اب ضرورت کس امر کی ہے؟ اس امر کی ہے کہ سب کو ان کے حقوق و فرائض معلوم ہوں۔ تو آج ہم اسی تعلق سے بات کر رہے ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ کیا حقوق ہیں۔ تم میں بہترین وہ ہے عضو قرآن و حدیث کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسرے مسلمان یعنی اس کے زبان اور ہاتھ کے شر سے محفوظ رہے۔ ہم وہی دوسرے کے لیے پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو آئیے، دین اسلام سے زیادہ بہترین تعلیمات اور کہاں ملیں گی؟ ہم شریعت مطہرہ سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ آج جو عالمات میری، آپ کی، ہم سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں، حقوق العباد کے تعلق سے آج ہم کلام کریں گے۔ میری پہلی مہمان اسکالر، جداگانہ انداز تکلم ہم سب انہیں بہت پسند کرتے ہیں، عالمہ رابعہ خان، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ، خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب، ہماری آج کی جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ جداگانہ انداز بیان رکھتی ہیں اور مکمل گفتگو فرماتی ہیں، عالمہ شیرین خان کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو، خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا گو ہیں آپ کی بھی ترقی اور کامیابی کے لیے۔ جناب، ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ سعادت مندی ہے ہم سب کے لیے کہ ان کی ہمارے اس پروگرام میں موجودگی اور جو بھی کوئریز ہمارے اذہان کے نقشوں پہ ابھرتی ہیں ہم ان کی حضور لے کے جاتے ہیں، اور شریعت مطہرہ کی روشنی میں مکمل، مدلل، جامع اور جناب میں کیا کہوں سیر حاصل گفتگو ان کی جانب سے ہمیشہ ہمیں ملتی ہے۔ تو ہم انہیں سلام عرض کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج بھی انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے۔ شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے جناب رائٹس کی، بات ہو رہی ہے جناب حقوق کی۔ تو جناب ہم سب بات تو بہت کرتے ہیں نا رابعہ کہ رائٹس ہیں، خواتین تو وہ پلے کارڈز اور بینرز لے کے بھی نکل آتی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں حقوق العباد یعنی بندے کے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ کیا حقوق ہیں، کیا رہنمائی فرمائیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دیکھیں سب سے پہلے ندائی دیکھیں کہ حق کیا ہوتا ہے. حق سے مراد یہ ہے کہ ایک ذات کی طرف سے جو دوسری ذات پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اسے بنیادی طور پہ ہم حق کہتے ہیں. اب اگر وہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کوئی ذمہ داری بندوں پر عائد کی ہے تو وہ حقوق اللہ کہلاتے ہیں. اور اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بندے کی ذمہ داری دوسرے بندے پر عائد کی گئی ہے تو اسے حقوق العبد کہتے ہیں. یعنی وہ ذمہ داریاں کیا کہلاتی ہیں؟ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کہلاتے ہیں. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس یوں لگائیے کہ قرآن پاک کے جتنے بھی احکامات آپ لے لیجئے یہاں پہ عبادات ہیں اور معاملات. تو عبادات وہ تمام حقوق ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے پر عائد کیے گئے, اور تمام معاملات میں کہیں نہ کہیں وہ تمام حقوق جو ہیں وہ بندوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کی جانب سے دوسرے پہ عائد کیے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں کہ ان حقوق میں سب سے پہلے ہماری طرف آ جاتے ہیں ماں باپ کے حقوق. پھر اگر وہ شخص میرڈ ہے تو وہ پھر میاں بیوی کے آپس میں حقوق, اولاد ہے تو اولاد کے حقوق, اسی طرح پڑوس ہیں تو پڑوس کے حقوق, دیگر رشتہ داروں کے حقوق, پھر وہ کہیں کام کر رہا ہے تو ان کے حقوق, پھر کہیں کچھ لوگ اس سے وابستہ ہیں, لوگ اس کے یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو اس کے بھی حقوق. تو گویا کہ ہم اگر ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں تو ہر طرف سے جہاں جہاں ہم کہیں کردار ادا کر رہے ہیں یا کوئی ہماری زندگی میں کردار ادا کر رہا ہے تو شریعت مطہرہ نے ہر چیز پہ روشنی ڈالی ہے اور ہمیں ان تمام معاملات میں ہدایات عطا فرمائی ہیں. جی. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ہی اہم ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ حقوق اللہ ادا کریں گے تو حقوق العباد معاف ہو جائیں گے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر آپ حقوق العباد ہی صرف ادا کرتے رہیں تو حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کی روح سے ثابت ہے کہ روز محشر ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کی نمازیں عبادات مکمل ہوں گے, یعنی کہ وہ ان کے پاس وہ سب اجر یعنی وہ ادائیگی ہوگی, لیکن وہ اس وجہ سے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے کہ ان کے حقوق العبد ادا نہیں ہوں گے. پھر اس کی اہمیت کا آپ اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ جو کوئی شخص کافر جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے پچھلے تمام حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں, گویا کہ جیسے وہ ابھی پیدا ہوا ہے. لیکن اگر اس نے حالت کفر میں سابقہ زندگی میں کسی بندے کا حق رکھا ہوگا تو وہ اس صورت میں معاف نہیں ہوگا جب تک وہ اس کو ادا نہ کر دے یا کوئی وہ شخص جس کا وہ حق ہے وہ معاف نہ کر دے. اور یہی وجہ ہے کہ جو توبہ ہم گناہ کرتے ہیں اور اس کی کوئی توبہ ہے تو اللہ کے گناہوں جیسا جو اللہ تعالیٰ کی حق تلفی ہم کرتے ہیں یعنی کہ وہ حقوق ہم پورے نہیں کرتے تو اس کی توبہ تو ہم الگ طریقہ, لیکن حقوق العباد کی توبہ کی صورت یہی ہے کہ یا تو ان حقوق کو پورا کیا جائے ورنہ وہ اگر معاف کر دیں تو بہت اچھی بات ہے. اور روز محشر یہی ہوگا کہ اگر ہم نے دنیا میں کسی کے حق میں کوتاہی کی ہوگی, پورا نہیں کی ہوگا, یعنی دھوکہ دیا ہوگا, کسی کے ساتھ معاذ اللہ قتل کیا یا زیادتی کی, کوئی بھی حق تلفی کی, تو روز محشر اس کو کیسے پورا کیا جائے گا؟ جو ہماری نیکیاں ہیں وہ ان کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی. اگر اس سے بھی ان کے حق پورے نہیں ہوئے تو ان کے گناہ خدا نخواستہ اس شخص کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے جس نے ان کی حقوق کو پورا نہیں کیا ہوگا. اور قرآن کریم میں حدیث کریمہ میں اس کی بے شمار روایات موجود ہیں, جس طرح سورہ بقرہ میں, سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو, رشتہ داروں, یتیموں اور مسکینوں اور لوگوں سے اچھی بات کہو, نماز قائم رکھو. تو ہمیں سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں یہ حکم موجود ملتا ہے, جس کی تفاصیل علماء کرام نے حقوق العباد میں بہت تفصیلی جو ہے وہ کلام فرمایا ہے. جناب, تو ہم سب کو اس بات کی فکر کرنی ہے کہ کہیں ہم سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوئی, کہیں کوئی ظلم تو نہیں ہو گیا, کسی کو ستایا تو نہیں ہے, کسی کی حق تلفی تو نہیں کی ہے, اور اگر ایسا کوئی معاملہ ہو گیا ہے تو جناب آپ کو اس کا وہ حق ادا کرنا ہوگا. اگر کسی پہ ظلم کیا ہے تو اس سے معافی مانگنی ہوگی. یہ بات ہے حق العبد کی. ہم بات کو آگے بڑھا رہے ہیں, اور سلام کرنا مسلمانوں کے باہمی حقوق میں سے ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس کی شرعی حیثیت اور اہمیت اجاگر فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہم اپنی ڈیلی مطلب کہ آپ روزانہ اپنے دوستوں سے ملتے ہیں, اپنے اسکول جاتے ہیں, آفس جاتے ہیں, تو ہم گڈ مارننگ, ہائی, اس طرح کے ہم میسج وغیرہ فارورڈ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے اس کے برعکس ہمارے اسلام, ہماری شریعت ہمیں اس کے بارے میں کیا رہنمائی فراہم کرتی ہے, تو یہ کہ جب آپ کسی سے کلام شروع کریں تو السلام علیکم سے شروع کریں. تو سلام کرنا سنت ہے, اور یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر دوسرے مسلمان کو سلام کریں. یہ نہیں کہ آپ کسی کو جانتے ہو تبھی سلام کرو گے, نہیں, بلکہ حاضرین محفل میں کوئی جو بھی موجود ہو آپ سب کو سلام کریں. تو سلام کرنا سنت ہوا, اس کا جواب دینا واجب ہے.
اگر آپ تک کسی کی آواز پہنچتی ہے سلام کی تو آپ پہ واجب ہے کہ آپ سلام کا جواب دیں. اچھا. اور آپ کے الفاظ یہ ہونے چاہیے کہ السلام علیکم، ساتھ میں آپ رحمت، برکت اور مغفرت کا بھی ذکر کر سکتے ہیں. اور جب آپ جواب دے رہے ہو تو آپ کا سلام کا جواب یہ ہونا چاہیے وعلیکم السلام. تو اب یہ ہو گیا سلام کا جواب. اور اس سلسلے میں آگے اب دیکھا جائے تو آواز کے سلسلے میں آپ کس طرح کی مطلب کہاں پہ آپ کس اپنا والیوم کی بات کرتے ہیں. تو سلام کرتے ہوئے یہ ہو کہ جو محفل میں لوگ ہیں وہ آپ کی آواز کو مطلب کہ سن لیں، اور جو آپ جواب دے رہے ہو تو اگر جو سلام کرنے والا ہے اس کے کان تک آپ کی آواز چلی جائے. ٹھیک ہے. اپنے الفاظ کی ادائیگی میں دیکھے گا کہ سلام کے السلام علیکم نہ ہو، یا صرف سلام مطلب کہ اب سلام کو لائک سلام کر کے آپ بڑا بڑا لکھ بولنا شروع ہو جاتے ہیں. ہاں میں نے یہ بھی دیکھا ہے لوگ پتہ نہیں کون کون سے بہت سارے لوگ استعمال کر لیتے ہیں. آپ اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں بلکہ السلام علیکم ہو اور جواب میں وعلیکم السلام ہو. ٹھیک. اور اس کے سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو اگر آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو سلام کریں، اگر آفس میں جا رہے ہیں تو سلام کریں. تو یہ سب بہت ساری صورتیں بتا دی گئی میں شریعت میں کہ آپ ہر کسی سے بھی اگر آپ کسی چیز کا ایک مطلب کہ شروع کر رہے ہیں تو سلام کریں. اس کے برعکس ہمیں اس بات کی بھی تعلیمات دی گئی ہیں کہ اگر آپ کسی شخص کو درس قرآن، تدریس، نماز، ذکر اذکار کرتے ہوئے مشغول پائیں تو اس وقت آپ اس شخص سے سلام نہ کریں، بلکہ جب وہ فارغ ہو جائے تب آپ سلام کریں. صحیح. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ سلام کرنا اپنے چھوٹوں کے لیے ایک محبت اور ایک مطلب کہ پیار و محبت کا ایک ہمارے ایک دعائیہ کلمہ ہے، اور بڑوں کے لیے ادب اور احترام کا ایک کلمہ ہے. تو آپ کو اس کی کثرت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے بیچ میں ایک روحانی محبت کا یہ رشتہ قائم ہو. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. جناب مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب کی سمت بڑھیں گے. مفتی صاحب، سلام کے تعلق سے کلام ہوا ہے اور حقوق العباد کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے. میں آپ کی سمت آؤں گی، اور یہ جو عوام الناس میں پہلے تو آپ اس پہ ان دونوں باتوں پہ تبصرہ فرمائیں، پھر دوسرا یہ جو عوام الناس میں سلام کے مختلف طریقے رائج ہیں، مختلف الفاظ رائج ہیں، اس تعلق سے رہنمائی فرمائیں. پھر اگر ناراضی ہو جاتی ہے کہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے سلام کیا تو وہ بڑے بھی بیٹھے ہوئے اور سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں، جبکہ بتایا گیا کہ جواب دینا تو زیادہ ضروری ہے، واجب ہے. تو آپ ذرا رہنمائی فرما دیجئے سب کی. ابھی ایک بریک لے رہے ہیں، آپ درود پڑھتے رہیے ناظرین، ہم ابھی واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب، دین اور خواتین میں آج بات ہو رہی ہے حقوق العباد کے تعلق سے، یعنی بندوں کے ایک دوسرے پہ کیا حقوق ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ کیا حق ہیں، کیا حقوق ہیں، آج ہم جان رہے ہیں. ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات اور مفتی صاحب موجود ہیں. بریک سے قبل مفتی صاحب کے حضور ہم نے یہ دونوں سوالات جو کہ ہمارے کانٹینٹ کے کا حصہ تھے رکھے، اور مزید اس کی ڈیٹیل بھی ہم جانیں گے کہ سلام کیسے کیا جائے، جواب کیسے دیا جائے، جو لوگ ناراضی میں جواب نہیں دیتے ہیں، اور اگر کوئی غیر موجودگی میں کسی کی کے سلام کا جواب دیتا ہے تو کیا طریقہ ہونا چاہیے. جی حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دواوین یعنی دفاتر تین طرح کے ہیں، جیسا کہ روایات میں آیا کہ ایک دفتر تو وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے کوئی چیز نہیں بخشے گا. اچھا. اور اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ شرک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، کفر کو معاف نہیں فرمائے گا اگر بندے کا انتقال اسی حالت میں ہوا تو. دوسرا دفتر فرمایا، دوسرا دیوان وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑے گا. لا یترک اللہ منہ شیئا. پھر آگے اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ بندوں پر کیے گئے مظالم ہیں، یعنی اگر کسی نے کسی کی حق تلفی کی ہے اذن شرع کے بغیر تو وہ اللہ اس سے بدلہ ضرور لے گا. جی. اب وہ قیامت کے دن بدلہ دلایا جائے گا. اور تیسرا جو ہے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ دیوان، وہ دفتر کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ حقوق ہیں اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے درمیان. اس میں اگر بندے نے کوئی حق تلفی کی، اللہ کے حقوق تلف کیے، تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں، یعنی اللہ چاہے گا تو اس پہ گرفت فرمائے گا اور چاہے گا تو اس سے درگزر فرمائے گا. صحیح. اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ حقوق اللہ میں معافی کی امید ہے، معمول ہے. معمول یعنی عین کے ساتھ معمول نہیں کہہ رہا میں، الف کے ساتھ معمول کہہ رہا ہوں. عمل سے امید کو کہتے ہیں عربی میں، الف میم لام، اس سے معمول. یعنی حقوق اللہ میں معافی عفو معمول ہے بغیر کسی اور ظاہری سبب کے. لیکن حقوق العباد کے اندر جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک معافی کی امید نہیں، بلکہ معافی کی گنجائش ہی نہیں.
اور جن اعمال کے بارے میں یہ فرمایا بھی گیا کہ ان اعمال سے بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے، ان اعمال سے بندہ بخش دیا جاتا ہے، وہاں بھی علماء کرام نے باقاعدہ تصریحات فرما رکھی ہیں کہ اس کے اندر بھی حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ ثمرہ ظاہر ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ظالم اور مظلوم کے مابین صلح کروا دے۔ اچھا، تو صلح کی صورت ہو سکتی ہے، ادروائز بغیر، یعنی وہ بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا اس وقت تک معاف نہیں ہوگا، چاہے دنیا میں معاف کرے یا آخرت میں معاف کرے۔ بندہ معاف کرے گا تو معاف ہوگا، ورنہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو اسی سے حقوق العباد کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ حقوق العباد میں آپ نے دو کوتاہیاں کی ہیں، ایک تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حق تلفی کی ہے، دوسرا آپ نے بندے کا بھی حق تلف کیا ہے۔ تو لہذا یہاں پر جو ہے وہ توبہ اللہ سے بھی کرنی ہے، اور اللہ سے توبہ کے ساتھ ساتھ بندے سے بھی یا تو معافی مانگنی ہے یا بندے کو اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اب وہ بندہ جو ہے وہ اس کا حق ادا ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ، یا وہ بندہ معاف کر دے، ادروائز معافی کی گنجائش نہیں۔ تو اس لیے حقوق العباد کے معاملے میں ہمیں کانشیس ہونا چاہیے، اس میں حساس ہونا چاہیے، اس میں سینسیٹیو ہونا چاہیے۔ جہاں سینسیٹیو ہونا چاہیے وہاں ہم لوگ سینسیٹیو نہیں ہوتے، اور جہاں سینسیٹیو نہیں ہونا چاہیے وہاں ہم سینسیٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں بندے کو سینٹی نہیں ہونا چاہیے جہاں سینٹی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو حقوق العباد کا معاملہ ہے یہ بہت نازک معاملہ ہے، اس کے اندر ہمیں بہرحال سینسیٹیو ہونا چاہیے، حساس ہونا چاہیے۔ صحیح، میرے خیال میں کال ہے۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ السلام علیکم، پروگرام میں کال شامل کر رہی ہوں۔ وعلیکم السلام جی بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم فرض نماز پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت میں سورہ فلق اور دوسری میں سورہ ناس پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ سورہ فلق میں 5 آیات ہیں اور سورہ ناس میں 6 آیات ہیں، اس لیے میں یہ معلوم کرنا چاہ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، آپ نے ہم کال کی اور آپ کا سوال میں نے نوٹ کر لیا ہے۔ جی مفتی صاحب۔ جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ اس لیے حقوق العباد کے معاملے کو انتہائی سنجیدہ لینا چاہیے، سیریس لینا چاہیے، لیکن یہاں یہ بھی واضح رہے کہ حقوق اللہ بھی بہرحال حقوق اللہ ہیں، وہ بھی کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے گرے پڑے نہیں ہیں کہ ہم انہیں کوئی اہمیت نہ دیں۔ جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب اگر نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے یا دیگر عبادتوں میں کوتاہی کرتے ہیں، فرائض و واجبات میں کوتاہی کرتے ہیں، اور انہیں اگر ترغیب دلائی جائے یا سمجھایا جائے تو آگے سے کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ حقوق اللہ میں کوتاہی کرتے ہیں، تو کیا ہوا، حقوق العباد تو ہم پورے کرتے ہیں نا، یہ تو حقوق اللہ تو اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ تو بالکل اس قسم کا ذہن نہیں ہونا چاہیے۔ حقوق اللہ ہلکے کر کے بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ تو صرف آپ کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ حقوق العباد کے اندر 2 جرم اکٹھے ہو گئے ہیں، اللہ کا جرم بھی کر دیا آپ نے اور بندے کا جرم بھی کر دیا۔ تو یہ اس لیے بتایا گیا کہ اس کی شناعت زیادہ ہے، جبکہ حقوق اللہ میں صرف اللہ کا جرم ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ اللہ کا جرم جو ہے وہ ہلکا ہے، اللہ کا جرم بالکل ہلکا نہیں ہے۔ حقوق اللہ کی اپنی اہمیت ہے، اور حقوق اللہ کی اہمیت آپ یوں سمجھیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اہمیت ہے ایسے ہی اللہ کے حقوق کی اہمیت ہے۔ سبحان اللہ۔ بندوں کے مقابلے میں بندے جو ہے وہ اللہ کے مقابلے میں بندوں کی کیا اوقات، کیا حیثیت، کیا سٹیٹس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، کریٹر ہے، صانع ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقوق کی حیثیت بھی بہرحال بالا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں ارکان اسلام کے اندر بھی جو ارکان اسلام آپ کے ہیں، ارکان اسلام کس پر مبنی ہے؟ جو 5 ارکان آپ بیان کرتے ہیں، پہلا جو ہے توحید و رسالت کی گواہی ہے، یہ حقوق اللہ میں سے یا حقوق العباد میں سے؟ حقوق اللہ۔ اگلا رکن جو ہے نماز حقوق اللہ ہے یا حقوق العباد ہے؟ حقوق اللہ۔ روزہ جو ہے یہ حقوق اللہ یا حقوق العباد؟ حقوق اللہ۔ حج جو ہے وہ حقوق اللہ یا حقوق العباد؟ اللہ کا۔ زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ میں حق العبد کا پہلو بھی ہے لیکن یہ حق اللہ بھی ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ یہ جو آپ کے جو بنیادی ارکان اسلام ہیں یہ بھی حقوق اللہ پر مبنی ہیں، تو حقوق اللہ کو آپ کیسے ہلکا لے سکتے ہیں؟ کیسے آپ جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ حقوق اللہ کی کوئی بات نہیں؟ حقوق اللہ کی بات ہے، حقوق اللہ کی بات ہے، اور حقوق اللہ کی بات بالا ہے۔ جس طرح اللہ کی بات بالا ہے تو ایسی اللہ کے حقوق بندوں کے حقوق پر بالا ہیں۔ بالا دستی حقوق اللہ ہی کو حاصل ہے، تو حقوق اللہ کو کسی حال میں اگنور نہیں کر سکتے، ہم نگیٹ نہیں کر سکتے، نظر انداز نہیں کر سکتے، اس کو ہم اہمیت دیں گے، بھرپور اہمیت دیں گے۔ باقی ہاں حقوق العباد کے معاملے میں ڈریں گے زیادہ، اس میں ڈر زیادہ ہے کہ بندہ جو اللہ تو معاف کر دیتا ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، ستار ہے، عفو ہے، اس کی معافی کی شانیں زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن بندہ جو ہے بعض اوقات اڑ جاتا ہے، تو بندے ظالم ہوتے ہیں، بندے عام طور پر بعض اوقات معاف نہیں کرتے، تو بندوں کا معاملہ زیادہ نازک ہے، اس لیے اس میں ہم نے ڈرنا زیادہ ہے، لیکن حقوق اللہ کو بالکل بھی ہم نے ہلکا نہیں لینا۔ میرے خیال میں ماشاءاللہ بہترین اور زبردست تمہید۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی آپ؟ بھائی آپ، میں تو ٹھیک ہوں بہن، آپ بتائیے کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟
کیا سوال کرنا چاہتی ہیں بہن؟ مجھے یہ سوال کرنا تھا باجی کہ 13 جی مجھے یہ سوال کرنا کہ اس مہینے کے حوالے سے کہتے ہیں نا کہ 13 تہجد میں سورہ مزمل پڑھنی چاہیے، تو میں نہیں پڑھنے جاتی تو کیا مجھے گناہ ملے گا؟ کیا کہ میرا مطمئن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی، صحیح ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. حضرت سلام کے تعلق سے بھی سلام کے بارے میں دیکھیں، ایک بات بھی ہوئی کہ سلام واجب ہے. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ سلام کی حیثیت کیا ہے، سلام کی اپنی حیثیت کیا ہے اور پھر جواب سلام کی حیثیت کیا ہے. سلام کی اپنی حیثیت یہ ہے کہ سلام کرنا سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کبھی کبھار ترک کیا تو اساءت ہے، برا ہے، گناہ نہیں. لیکن اگر آپ نے بار بار ترک کیا تو یہ اب اساءت جو ہے مکروہ تحریمی میں کنورٹ ہو جاتی ہے، یعنی گناہ ہو جاتا ہے، ناجائز ہو جاتا ہے. تو سلام کرنا سنت مؤکدہ ہے اور سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے. اگر آپ جو ہے بے عذر شرعی سلام کا جواب نہیں دیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے یا گناہ گار ہوں گی. مرد و خواتین دونوں کے لیے. اب اس کے اندر یہ بات پیش نظر ہے کہ کون سے سلام کا جواب دینا واجب ہے. آیا ہر سلام کا جواب دینا واجب ہے یا کسی مخصوص سلام کا جواب دینا واجب ہے؟ تو یہ بھی پیش نظر ہے کہ ہر سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، سلام ملاقات کا جواب دینا واجب ہے. جو سلام جب ملاقات ہوتی ہے اور ملاقات کی غرض سے جو سلام کیا جاتا ہے، یہ سلام سنت مؤکدہ ہے اور اس سلام کا جواب دینا واجب ہے. ادروائز سلام کا جواب دینا واجب نہیں. سلام کا جواب جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے. اگر بالفرض کو دینا چاہیے لیکن کوئی نہیں دیتا تو ہم اسے گناہ گار نہیں کہہ سکتے. اس کی مثالیں بھی دے دیتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر ہم چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور سامنے سے کوئی دوسرا چلتا ہوا آ رہا ہے اور اس نے چلتے چلتے خالی ہمیں سلام کیا اور آگے نکل گیا، کوئی ملاقات نہیں ہوئی، کوئی بات چیت نہیں ہوئی. اور ہمارے ساتھ تو بہت زیادہ ہوتا ہے اس طرح کہ باہر جا رہے ہوتے ہیں لوگ جو ہے وہ سلام کرتے ہیں. بالکل بہت زیادہ اس طرح کرتے ہیں. تو سلام کا جواب دینا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں دیتا تو اس سلام کا جواب دینا واجب نہیں. ایسی ٹیچر جو ہے وہ کلاس روم کے اندر بیٹھا ہے، استاد پڑھا رہا ہے، طالب علم آیا تو ہمارے مذہبی طور پر جو ہمارے مدارس ہیں دینی، وہاں پر یہ رواج ہے کہ جب طلبہ آتے ہیں تو اجازت لینے سے پہلے وہ سلام کرتے ہیں. اب یہ سلام استیزان کہلاتا ہے. یہ اجازت کا سلام ہے، ملاقات کا سلام نہیں ہے. اس کا جواب دینا واجب نہیں. ایسے ہی کوئی جو ہے بھکاری آیا آپ کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے، اس نے اس وجہ سے سلام کیا، تو اب یہ سلام جو ہے ملاقات کی غرض سے نہیں ہے، سلام کا جواب دینا واجب نہیں. یہ تصریحات فقہائے کرام نے باقاعدہ اپنی کتب میں فرما رکھی ہیں. تو ہر طرح کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہوتا، لیکن سلام کا جواب دینا جن صورتوں میں واجب نہیں ہے ان میں بھی سلام کا جواب جو ہے وہ دے دینا چاہیے. اچھی بات ہے، سلام کا جواب آپ دے دیں، ثواب ہی ملے گا. لیکن کوئی نہیں دیتا تو اس سے بدگمانی بھی نہیں کر سکتے کہ جناب اس نے سلام کا جواب نہیں دیا تو گناہ گار ہے. گناہ گار نہیں ہے. صرف سلام ملاقات کا جواب واجب ہے، اس کا جواب نہیں دیا تو گناہ گار ہوگا. بہت شکریہ. مجھے صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے اور کیا سوال ہے بہن آپ کا؟ جی میں اویس بات کر رہی ہوں. مجھے صرف قرآن مجید کے 14 سجدوں کا صحیح طریقہ بتائیے. کوئی کہتا ہے بیٹھ کے ادا کرو، کوئی کہتا ہے نماز کی نیت کر کے ادا کرو، کوئی کہتا ہے قرآن مجید پہ سر رکھ کے سجدہ کر کے ادا کرو. لیکن مجھے یہ چاہیے کہ مطلب کس طریقے سے صحیح انفارمیشن چاہیے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. جناب صاحب آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ ٹھیک ہے، ہم آپ کی سمت آئیں گے. عالمہ رابعہ خان، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ سلام کے بعد یا سلام کے ساتھ مصافحہ، جیسے ابھی ملاقات کی حضرت نے بات کی ہے، اور معانقہ کیا جاتا ہے. اس تعلق سے رہنمائی فرمائیے. شرعی حیثیت کیا ہے، آداب کیا ہیں، بالخصوص خواتین جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو جناب کیا مصافحہ اور معانقہ کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جیسے کہ بات کی بھی حضرت نے، تو ملاقات کے جو طریقے ہوتے ہیں ہر دور میں، ہر مطلب کہ معاشرے میں ایک رواج ہوتا ہے، اور یہ بھی گریٹنگ کا ایک طریقہ ہے کہ جب سلام کرتے ہیں اس کے بعد مصافحہ کیا جاتا ہے یا معانقہ کیا جاتا ہے. مصافحہ کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ ملانا، ٹھیک ہے، اور معانقہ کا مطلب ہوتا ہے گلے ملنا. تو عمومی طور پہ دیکھا جائے تو یہ مردوں کا آپس میں کرنا یہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور خواتین بھی اگر کرتی ہیں آپس میں، خواتین تو یہ مستحب ہے. اور اگر کہیں رواج ہے اور یہ رائج ہے تو بالکل کرنا چاہیے، جس سے پیار و محبت اور ایک اپنائیت کا احساس زیادہ ہوتا ہے. اور اس میں جو ہے وہ بس یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ماحول ہے
وہاں پہ رواج ہے کسی جگہ پہ، کیونکہ ہر جگہ کے کچھ اپنے ڈسپلن ہوتے ہیں، مطلب کہ اگر طریقہ ہوتا ہے، آفس وغیرہ کا ماحول ایک الگ ہوتا ہے، گھر کا ماحول الگ ہوتا ہے، تعلیمی اداروں کا ماحول الگ ہوتا ہے، کہیں ہم فرینڈ گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں وہاں پہ ماحول الگ ہوتا ہے. تو یہ ماحول کا بہت خیال کیا جائے، کیونکہ کبھی کبھار اگر ہم وہاں کے ماحول کا خیال نہیں رکھیں گے اور پھر اس کے حساب سے کوئی اپنی مرضی سے مصافحہ تو کر رہا ہے لیکن معانقہ بھی کرنے لگ جائے تو وہ معیوب سمجھا جاتا ہے. تو اس میں حاضر دماغی سے ذرا کام لیا جائے اور ان ماحول کا بہت خیال رکھا جائے اس معاملے میں. باقی خواتین آپس میں کرتی ہیں خواتین کے ساتھ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب، دین اور خواتین میں ہم بات کر رہے ہیں حقوق العباد کے تعلق سے، یعنی کون سے حقوق ہیں، کون سے رائٹس ہیں کہ جن کے حوالے سے ایک مسلمان کو جاننا ضروری ہے تاکہ جناب اس کی زندگی ایسی گزرے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے. آج جناب جو اسکالرز میرے ساتھ ہیں، عالمہ رابعہ خان اور عالمہ شیرین خان، ہم ان سے سوالات پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، ان کی سمجھ بڑھ رہے ہیں. اور بریک سے قبل ہم نے عالمہ رابعہ خان سے پوچھ لیا تھا مصافحہ اور معانقہ کے تعلق سے. اب بات کو ذرا آگے بڑھائیں گے اور مجھے یہ بتائیے کہ اچھا، بعض لوگ سلام کی جگہ آداب، تسلیمات، جیتی رہیے، جیتی رہو، شاد و آباد رہو، پھلو پھولو، اس طرح کے مختلف جملے یا کلمات خیر ادا کرتے ہیں. ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آج کل اگر ہم دیکھیں تو لوگوں نے سلام کی جگہ بہت سارے الفاظ کا ایک رائج قائم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے اس میں نامناسب سب سے کون سا الفاظ ہوگا کہ آپ لوگ کہتے ہیں ایک دوسرے کو کہ بندگی عرض کرتا ہوں، تو یہ نامناسب ہے، اس کو بالکل بھی نہ کہا جائے. دوسرا کہ آپ بعض لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ آداب، تو آداب میں ویسے کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ خلاف سنت ہے، تو بطور سلام آپ نہیں کہہ سکتے. صحیح. اسی طرح کچھ کہتے ہیں کہ تسلیم، تسلیمات، تو یہ سلام کے معنی میں ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے. اچھا. اور بعض دفعہ لوگ صرف فقط سلام کا کہہ دیتے ہیں، سلام، تو پھر یہ بھی سلام کے معنی میں یہ کہا جا سکتا ہے. تو اور ہم نے اکثر مقامات پہ دیکھا ہے کہ جب کوئی چھوٹا اپنے بڑے کو سلام کہتا ہے تو بڑا اس کے جواب میں سلام کا جواب نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ جیتے رہو، تو یہ درست نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے. تو سلام کے جواب میں آپ وعلیکم السلام کہیں. اور اوور آل دیکھا جائے تو سلام کا لفظ مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہو تم پہ. تو یہ پورا ایک مفہوم مطلب کہ دعا ہم دے رہے ہیں کہ اللہ کی سلامتی ہو تم پہ، تو اپنے الفاظ سے بھی ہم اپنے کسی کو مطلب کہ ضرر. اور اگر آپ نے ایڈیشنل کچھ کہنا ہے تو وہ اس کے بعد بھی تو کہہ دیں کہ پہلے جیسے بڑے کہتے ہیں جیتی رہو، آباد رہو، جگ جگ جیو، اس طرح کے مختلف جملے، تو وہ اس کے بعد بھی تو کہے جا سکتے ہیں. تو جب آپ کسی سے ملاقات کریں سب سے پہلے سلام کریں. اگر آپ کسی نے آپ سے سلام کیا تو اس کا جواب دیں، پھر آگے آپ نے کوئی دعا کرنی ہے، دعا دینی ہے، مزید اور حال چال پوچھنا تو اس کے آگے آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. مفتی صاحب، ہم آپ کی سمت آئیں گے اور یہ جو سلام کا صحیح طریقہ اور سلام کے جواب کا صحیح طریقہ، اس تعلق سے رہنمائی فرمائیں. کالرز کے بہت سارے سوالات ہیں، پھر ان کی سمت. بس میں جو ہے باقی باتیں تو ہو گئی ہیں تقریباً، صرف معانقہ کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. معانقہ کا معنی ہوتا ہے گلے ملنا، مصافحہ کا معنی ہوتا ہے ہاتھ ملانا. دونوں لفظ ہے، مصافحہ اور معانقہ زبر مفاعلہ کا وزن ہے. اچھا، یہ معانقہ کے اندر ایک وضاحت یہ ضروری ہے کہ جہاں رواج ہو اور جتنا رواج ہو اتنا ہی معانقہ جو ہے وہ کیا جائے، کیونکہ دیکھنے میں یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ جو ہے وہ آگے بڑھ کے معانقہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بغیر جو ہے وہ حالات دیکھے، اور بالخصوص چھوٹے. اب عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بڑوں کے ساتھ جو معانقہ ہے وہ بڑے آپس میں تو معانقہ کرتے ہیں، لیکن چھوٹوں کے ساتھ جو بڑوں کا معانقہ ہے یہ مخصوص مواضع پر ہوتا ہے، عید تہوار کے موقع پر یا کوئی خوشی کا موقع ہو. اس کے علاوہ جو ہے معانقے کو معیوب سمجھا جاتا ہے. وہ 3 مرتبہ جو گلے ملا جاتا ہے، میں اس کا بھی کرتا ہوں، وہ تو معیوب سمجھا جاتا ہے. تو لیکن لوگ بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ آگے بڑھیں گے اور زبردستی جو ہے وہ گلے ملنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، اب یہ جو زبردستی گلے ملنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے اندر ہوتا یہ ہے کبھی کہ بھائی آپ کو پسینہ آ رہا ہے، پسینے سے شرابور ہیں، اسمیل آ رہی ہے، اگلے بندے کو آپ زبردستی جو ہے لپٹ گئے اس کے ساتھ. اب وہ اگلا بندہ آپ کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، کچھ اگر آپ کو کہے تو برا منا جانا ہے آپ نے کہ جناب یہ تو تکبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یا جو ہے یہ اب اگر وہ آئندہ آپ کو دیکھ کے راستہ بدل لے، ناک پہ جو ہے وہ مکھی نہیں بیٹھنے
دے رہے کہ یہ تو جو ہے نا اس طرح برا منا رہے محسوس کریں، حالانکہ تو اپنی حالت بھی بندے کو دیکھنی چاہیے کہ اس وقت جو ہے وہ آیا میرا ملنا درست بھی ہے یا نہیں ہے۔ بعض اوقات تو بندے کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ آدمی کو ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہیے۔ مصافحہ سنت ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن بندے کو یہ بھی تو سینس ہونا چاہیے نا کہ میرے کپڑے سارے آلودہ ہو رہے ہیں، میں کام کر رہا ہوں، سارے میرے ہاتھ پہ رنگ لگا ہوا ہے۔ اب اگر آپ کے ہاتھ پہ کلر لگا ہوا ہے، آپ کے ہاتھ پہ شدید پسینہ آ رہا ہے، آپ جا کے اگلے کو ہاتھ کو پکڑ کے زور زور سے گرم جوشی سے تپاک سے آپ ایسے کریں تو یہ کرنا تو درست ہی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو ملنے والا ہے اسے بہرحال دل جوئی کرنی چاہیے، دوسروں کی دل شکنی نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو ملنے والے ہیں انہیں خود بھی خیال ہونا چاہیے کہ ہم اگلے کو تکلیف میں مبتلا نہ کریں، اگلے کی اذیت کا سبب نہ بنے، اذیت کا باعث نہ بنے۔ باقی رہی بات تین طرف ملنے والی بات، یہ اس کا تعلق عرف کے ساتھ ہے، رواج کے ساتھ ہے، سنت کے ساتھ نہیں ہے۔ تو معانقہ جہاں کرنا مستحب ہے وہاں بھی اگر ایک دفعہ بھی ملے تو بھی ہو جائے گا، 3 دفعہ ملے تو بھی ہو جائے گا، لیکن یہ معانقہ یہ ہے۔ باقی رہ گیا گال سے گال ملانا، اس طرح جو رخسار کو آپس میں ٹکراتے ہیں، یہ معانقے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ معانقہ کہتے ہیں گلے ملنے کو، نہ کہ گال سے گال ملانے کو، یہ درست طریقہ نہیں ہے، نہ یہ ہمارے مسلمانوں کا کہیں رواج رہا، یہ دوسری جگہ سے آیا ہے۔ بہرحال لیکن اس کو بھی ہم گناہ تو نہیں کہتے، لیکن بہرحال یہ سنت نہیں ہے، مستحب نہیں ہے۔ صحیح۔ مفتی صاحب سوالات کی سمجھ؟ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، حمیرہ نے پوچھا تھا کہ سیلاب زدگان کی امداد خود رکھ لینا کیسا ہے؟ سیلاب زدگان کی امداد جو ہے وہ خود نہیں رکھ سکتے، جن کے لیے آپ نے لی ہے انہی کو دینا ضروری ہے۔ یہ اس طرح خود رکھ لینا یہ خیانت ہے اور بدترین خیانت ہے۔ تو خیانت کی جتنی بھی وعیدات ہیں وہ ساری اس پر اپلائی ہوں گی، ان سب کا اطلاق ہوگا۔ تو ڈرنا چاہیے اللہ سے، دیانتدار ہونا چاہیے، امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، امانت میں اور لا دین لمن اللہ عہد، لا دین لمن اللہ امانت اللہ، جس کے جو امانت دار نہیں اس کا کوئی دین نہیں، ایسی وعیدات ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ تو لہذا بندے کو اس معاملے میں بھی حساس ہونا چاہیے، اور اگر یا اول تو آپ اگر ایسا نہیں کر سکتے تھے، ان تک نہیں پہنچا سکتے تھے تو آپ کو لینی نہیں چاہیے تھی، لیکن اگر آپ نے امداد لے لی ہے تو اب آپ ان تک ضرور پہنچائیں جن کے لیے آپ نے لی ہے۔ یہ کہتی ہیں نفس کی پہچان سے کیا مراد ہے؟ نفس کی پہچان، اور ایک سوال ان کا اور تھا فقر والا، ان دونوں پہ انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے، تھوڑی ڈیٹیل ہے کیونکہ سوالات زیادہ ہیں، تو آج میں چاہ رہا ہوں کہ سارے۔ ایک بہن نے سجدہ صحف کا طریقہ پوچھا، وہ کہتی ہیں کہ سلام پھیرے بغیر 2 سجدے کر لیے۔ سلام پھیر کر ہی سجدہ صاحب کرنا چاہیے، سنت ہے سجدہ صاحب کے لیے سلام پھیرنا، لیکن اگر کسی نے سلام نہیں پھیرا اور 2 سجدے کر لیے تو سجدہ صاحب ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ تو ادا ہو جائے گا۔ ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شرعاً ناپسندیدہ ہے لیکن گناہ نہیں ہے، اس پر توبہ بھی لازم نہیں، اور سجدہ صاحب بھی ادا ہو جائے گا، نماز بھی ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرح کر کے، سنت یہ ہے کہ آپ سلام پھیر کر ہی سجدہ صاحب کریں۔ ٹھیک ہے۔ مجھے شمیم نے پوچھا تھا، لاہور سے، مغرب کی نماز پڑھتی ہیں تو پڑھنے کے بعد ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، اب وہ ان کا وضو قائم رہا یا نہیں رہا؟ عشاء کی نماز اسی وضو سے پڑھ لیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ الوضو الوضو نور علی نور، وضو پر وضو نور علی نور ہے، یعنی سونے پر سہاگا ہے۔ تو اول تو بہتر تو یہ ہے کہ وضو کر لیں، اگر جو ہے وہ آنکھ نہ بھی لگی ہو، ویسے بھی بندہ با وضو ہو تو بھی یہ بہتر ہی ہے، افضل اولا ہے کہ بندہ تازہ وضو کر لے نئی نماز کے لیے، یہ افضل اور اولا ہے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ افضل اولا طریقے پر عمل کریں اور کر لیں۔ لیکن اگر سونے، جہاں تک بات ہے سونے سے وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، اگر غفلت والی نیند تھی تو غفلت والی نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور عام طور پر جس طرح لوگ سوتے ہیں، جسے سونا ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، تو وہ غفلت والی نیند ہی ہوتی ہے، اس سے وضو بہرحال ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں صرف بیٹھے بیٹھے بندہ اس طرح جو ہے وہ بالکل اکڑ کر بیٹھا ہوا ہو کہ اس میں کسی قسم کی کوئی وضو ٹوٹنے کا اندیشہ اور احتمال نہ ہو اور غفلت بھی نہ ہو، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن ایسے جو صورتیں ہوتی ہیں وہ ریئر ہوتی ہیں، نادر، شاذ و نادر ہوتی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ یہ وضو کریں، وضو کر کے عشاء کی نماز ادا کریں۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے 100 رکعت ادا کرنے کی نیت کی، کتنی رکعت کی نیت ایک ساتھ کی جا سکتی ہے؟ ایسا کرنا درست تھا یا نہیں تھا؟ 4، 8، 12 بتا دیجئے۔ 100 رکعتوں کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، نوافل تو ادا ہو ہی جائیں گے بہرحال، لیکن جو ہے وہ 100 رکعتوں کی نیت سے مراد اگر ان کی یہ ہے کہ ایک ہی سلام کے ساتھ 100 رکعتیں، تو ایک ہی سلام کے ساتھ تو 100 رکعتیں میرے خیال میں یہ دشوار عادی ہے۔ یہ تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ اہل اللہ ہوں اور بہت زیادہ ان کے اندر قوت ہو اور کنسنٹریٹ بھی کر سکتے ہوں، خشوع و خضوع بھی ایسا ہو تو وہ ایسا کر لیتے ہوں، کر سکتے ہوں تو الگ بات ہے، ورنہ عام آدمی کے لیے تو بہرحال دشوار ہے کہ ایک ہی سلام کے ساتھ جو ہے وہ 100 نوافل اس طرح پڑھے۔ تو جائز ہے یا نہیں، جواز یا عدم جواز اپنی جگہ پر، لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جب یہ اس طرح عام طور پر دشوار عادی ہے، یعنی ممکن، ناممکن سے مراد میری
محال عادی کی بات کر رہا ہوں، عقلاً یا شرعاً محال کی بات نہیں کر رہا، عادتاً محال کی بات کر رہا ہوں کہ عادتاً ایسا پاسبل نہیں ہے. تو میرے خیال میں صرف 100 کی پوچھنا چاہ رہی ہوں گی کہ 100 نوافل کی نیت اکٹھی کر سکتے ہیں یا نہیں، تو اکٹھی کر سکتے ہیں. باقی جو ہے وہ ایک سلام کی جہاں تک بات ہے تو ایک سلام کے ساتھ جو ہے وہ رات میں 8 رکعت سے زائد کی نیت کو ہمارے فقہا نے مکروہ لکھا ہے، دن میں 4 سے زائد کو، کہ دن میں اگر آپ نے نوافل پڑھنے ہیں تو ایک سلام کے ساتھ 4 پڑھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اور رات میں اگر ایک سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 8 پڑھ سکتے ہیں. اس سے زیادہ کی نیت کو اکٹھے ایک سلام کے ساتھ پڑھنے کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے. لیکن آیا اس سے نماز ادا ہو جائے گی یا نوافل ادا ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو نوافل بہرحال ادا ہو جائیں گے، نماز بھی ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے حضرت. بہن نے پوچھا والدین کے حقوق کے تعلق سے، آفیئر میں نے یہ کال شامل کی، سوال کیا انہوں نے کہ اگر ساس بہو کا رشتہ ہے تو ساس بھی ان کی ماں کے جیسی ہیں، تو اگر ساس کی انہوں نے خدمت بھی کی لیکن ان کا پھر بھی دل راضی نہیں ہوتا، تو اب یعنی ان کا جو بیٹا ہے اور جو بہو ہیں انہوں نے کوشش تو پوری کی لیکن وہ راضی نہیں ہوتی، تو کیا وہ جہنمی ہوں گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی طرف سے حقوق کی ادائی میں کوئی کوتاہی نہیں کی، آپ اپنی طرف سے حقوق برابر ادا کر رہی ہیں اور ان کی دلداری، دلجوئی، دلدہی، غمخاری کا بھرپور لحاظ رکھ رہی ہیں، تو اس صورت میں آپ پر شرعاً کوئی گرفت نہیں، کوئی مواخذہ نہیں. لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ تالی بج رہی ہوتی ہے، تھوڑی سی کوتاہی ادھر سے ہوتی ہے، تھوڑی کوتاہی ادھر سے ہوتی ہے، یعنی کیسٹ کی دونوں سائڈز بج رہی ہوتی ہیں. اور لیکن جب بھی کوئی بندہ بات کرتا ہے تو وہ اپنی طرف سے تو یہ کہتا ہے کہ میں تو صحیح ہوں، دوسرا اینڈ جو ہے وہ دوسرا اینڈ خراب ہے. تو عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، دونوں اینڈ پر ہی کچھ نہ کچھ خرابی ہوتی ہے. تو اب یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ کی طرف سے جو ہے وہ اینڈ آپ کا کلیئر ہے یا نہیں. اگر کوتاہی ہے تو اس کو دور کریں، اور اگر کوتاہی نہیں ہے آپ کی طرف سے کوئی تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کریں اور ان کے لیے بھی دعا مانگیں، ان کا دل راضی کرنے کی بہرحال کوشش کرتی رہیں. ساس کی دل، بہو ساس کا دل راضی کرے اور بیٹا جو ہے وہ ماں کا دل راضی کرے. ماں بہرحال ماں ہے، اسی طرح ساس بھی بہرحال ساس ہے، آپ کی ماں کی جگہ ہے، آپ اسے راضی کریں، ان کی دعائیں لیں. بڑوں کی دعائیں لینی چاہیے، بڑوں کی دعائیں دونوں جہاں میں خیر و برکت کا سبب ہوتی ہیں. بے شک. یہ کہتی ہیں فرض نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فلق اور دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھ سکتی ہیں 5 اور 6 آیات کے؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتی ہیں، بے جھجک پڑھیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ماہ سفر المظفر ہے، سورہ مزمل کا لوگ اہتمام کرتے ہیں آٹوں کی گولیوں پہ یا ویسے ہی پڑھتے ہیں. وہ کہتی ہیں میں نہیں پڑھنا چاہتی، گناہگار تو نہیں ہوں گی؟ ویسے سورہ مزمل جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی صورت ہے، ویسے آپ پڑھیں، سارا سال پڑھیں، اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن خاص اس نیت سے پڑھنا کہ تیرا تیزی کی جو نحوست ہے وہ دور ہو، یہ نیت درست نہیں ہے، یہ انٹینشن غلط ہے، اس نیت سے پڑھنا غلط ہے. یہ نیت نہ ہو تو سورہ مزمل پڑھ سکتے ہیں، اس نیت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. اور چونکہ ان کا مقصود یہی ہے کہ میں اس نیت سے بچتی ہوں تو ٹھیک ہے، یہ نہیں پڑھتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھی بات ہے، بلکہ اس نیت سے بچ رہی ہیں تو اچھی بات ہے. 14 سجدوں کا صحیح طریقہ ہم کل شامل کریں گے. بہن بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، عالمات آپ دونوں کا، عالمہ رابعہ خان آپ کے شکر گزار ہیں، عالمہ شیرین خان آپ کے شکر گزار ہیں. جناب ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں. زندگی انہیں وفا کی اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو انشاءاللہ کل جو سوالات رہ گئے ہیں میں شامل کروں گی. دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا، کہیں کوئی کمی ہو گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں معافی کی خواستگار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.